السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد عن ثوبان رضی اللہ عنہ عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم انه قال لعلمن اقواما من امتی یأتون یوم القیامة بحسنات امثال جبال تحمة فيجعلها الله هباء منثورا. قال ثوبان يا رسول الله صفهم لنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما انهم كانوا اخوانكم اذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. رواه ابن ماجہ وقال هذا حدیث صحیح. برادران اسلام، امت کے اندر کچھ ایسے افراد، کچھ ایسے مبتدعین ہیں جن کا عمل قیامت کے دن کرامت نہیں ہوگا، فائدہ مند نہیں ہوگا. وہ عقل مند انسان ہے جو عمل اعمال صالحہ کو بچانے کی فکر کرتا ہے کہ ہمارا عمل اللہ کے پاس مقبول ہو جائے، کسی طرح کا ریا، کسی طرح کا شرک، کسی طرح کی گندگی، آلودگی اس کے اندر نہ ہو. ہمارا عمل خالص پیور ہو تو اللہ کے نزدیک مقبول ہوگا. میں نے ایک حدیث پڑھی ہے ابن ماجہ کی، جس کو نقل کیا ہے ثوبان، اس حدیث کے راوی ہیں. وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لعلمن اقواما، میں ان لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن پہاڑ تہامہ، پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر کے آئیں گے. یاتون یوم القیامت بحسنات امثال جبال تحامہ. تحامہ پہاڑ یعنی بہت زیادہ نیکیوں کا ڈھیر لے کر کے آئیں گے. فیجعلها اللہ ہباء منثورا. اللہ تعالیٰ ہوا کے ریزے، جو ہوا میں جو ذرے ہوتے ہیں، ذرے کی طرح اللہ تعالیٰ اسے بکھیر دے گا، اڑا دے گا. اعمال تو بہت ہوں گے لیکن ہوا منصورہ ہو جائے گا، ہوا کے ذرے کی طرح اڑ جائے گا. اللہ انہیں قبول نہیں کرے گا، اڑا دے گا. ثوبان نے کہا، ثوبان صحابی ہیں، اللہ کے نبی کے غلام ہیں، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ذرا ہمارے لیے بتائیے کون لوگ ہیں یہ جن کا عمل اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہوگا، عمل کا اعمال صالحہ کا ڈھیر لے کر کے آئے ہوں گے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الا انہم اخوانکم، تمہارے بھائی ہیں، تمہارے بھائی رات میں نماز پڑھیں گے، تمہارے جیسے عبادت کریں گے، لیکن اذا خلو تنہائی میں حرام کام کرتے ہیں، تنہائی میں بمحارم اللہ انتہقوها. اس حدیث کو نقل کیا ہے ابن ماجہ رحمہ اللہ نے، حدیث صحیح ہے. استغفر اللہ. عمل کرتے ہیں رات کی تنہائی میں، نماز بھی پڑھتے ہیں، اچھا عمل بھی کرتے ہیں، روزے تہجد کے پابند ہیں، لیکن تنہائی میں ان کا عمل جو ہے بہت برا ہے، تنہائی میں حرام کام کرتے ہیں. اس حدیث سے بعض لوگوں نے کہا کہ اس سے مراد مبتدعین کا فرقہ ہے، اور وہ لوگ ہیں جو خلاف شرع کام کرتے ہیں، نبی کی مخالفت سے ہٹ کر کے کام کرتے ہیں. ان کا عمل ہبا منصورہ ہو جائے گا، نیکی کر دریا میں ڈالو. مبتدعین کا عمل، مشرکین کا عمل کوئی قبول نہیں ہوگا. صاف سن لیں، شرک و بدعت کرنے والے، اندھی تقلید میں گوتا لگانے والے، تمہارا عمل قابل قبول نہیں ہوگا جب تک کہ تمہارا عمل نبی کے طریقے کے مطابق نہ ہو. فیجعلها اللہ ہباء منثورا. اللہ تعالیٰ ہوا میں جو ذرے ہیں اس کے طریقے سے، جس ہوا میں ذرے بکھرے ہوئے ہیں، ایسے ان ذرات کی طرح اللہ اسے ان اعمال کو بکھیر دے گا، پھیلا دے گا. کوئی فائدہ نہیں. عمل کرو، اس کو بچاؤ. عمل کر کے تھک گئے لیکن کہاں گئے؟ جہنم میں گئے. کوئی فائدہ نہیں. آج ہم پیغام دیتے ہیں، میسج ان مقلدین کو جو اماموں کا رٹ لگاتے ہیں، نبی کا نام نہیں لیتے، جہاں دیکھو ان کے پیر کا نام، ان کے امام کا نام، ان کے باپ کا نام. یہ دین نہیں ہے. دین وہی ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول. اللہ اور اس کے رسول کی پیروی میں اگر کوئی عمل ہوگا، وہی عمل خالص ہوگا، اور وہی عمل اللہ کے پاس قابل قبول ہوگا.
اور وہ عمل جس کے اندر شرک و بدعات کی آمیزش ہے، ایسا عمل اللہ کے پاس مقبول نہیں ہوگا۔ سن لے کان کھل کر کے، قبر کے پجاری ہوں، درگاہوں پر چلا لگانے والے، باباؤں سے مانگنے والے، قبروں سے مانگنے والے، اور یا علی یا خواجہ کا یا نعرہ لگانے والے، تمہارا عمل اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہوگا، اس لیے کہ تم مشرک ہو، تم بدعتی ہو۔ شرط ہے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے توحید اور عقیدہ صحیح کر لیا جائے، تب جا کر کے ہمارا ایمان، ہماری نماز، ہمارا روزہ اللہ کے پاس قابل قبول ہوگا۔ اللہ ہمیں وہ عمل کرنے کی توفیق دے جو عمل تیرے لیے ہو اور نبی کے طریقے کے مطابق ہو۔ اللہ وہی عمل ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔